میرا گمان ہے واللہ عالم، میں نے کہا تھا ان باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ کوئی میں قرآن و حدیث کی روح سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو میرا مشاہدہ ہے افغانستان کی تقسیم ہو جائے گی، پختون حصہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ملے گا، اور یہ یہاں پر وادی سندھ جس کو اقبال نے کہا ہے کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، اس جہاں پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا اور یہاں سے فوجیں چلیں گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عرب کے ریگزار میں 15ویں صدی کے مجدد کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کو ہم مانتے ہیں مجدد، شیعہ مانتے ہیں 12ویں امام جو چھپے ہوئے، ان کے امام معصوم جو ہے 12، ان میں سے آخری جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں غار میں 1200 برس سے، اور وہ ظاہر ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے ہر صدی میں اللہ مجدد بھیجتا رہا، اسی طریقے سے میرے گمان میں 15ویں صدی کے مجدد جو ہے وہ حضرت مہدی ہو، ان کی حکومت جا کر یہ فوج قائم کرے گی، اربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ اپنی عیاشیوں کی وجہ سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، دولت کی فراوانی اور عیاشی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے دروغ برگردن راوی کہ اگر کوئی فوجی قافلہ ان کا چل رہا ہوتا ہے تو وہ بجائے ٹرکوں میں بیٹھنے کے وہ اپنی کاروں میں بیٹھ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہ ٹرک خالی چل رہے ہوتے ہیں، ٹرک کی سختی جو ہے، سخت سیٹ جو ہے برداشت کرنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ یعطون للمہدی، جانی سلطان ہو، اس کی حکومت کو مستحکم کرے۔ پھر حضرت مہدی کی طرف سے شروع ہوگا معاملہ جہاد، اور یہ سارا جو ملک چھوٹ ہم مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئے تھے یہ واپس لے۔ اس میں ایک کوسچن ہے جو میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھا، جس کا کہ جواب اب مجھے سوچا ہے، واللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے، کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہو، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز، لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو۔ اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گی مغربی طاقتیں، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے نیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت میں کشور پیشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوگا، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائے گا، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ابھی آپ کو 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، آسمان پر اٹھایا جانا معجزہ، خلق حیات، بنایا مٹی کا پرندہ پھونک ماری اڑنے لگا، احیاء موتا،
مردہ کو کہا اٹھو قم باذن اللہ، اٹھ گیا، چلنے لگا۔ مادرزاد اندھے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری اور اس کو آنکھیں اللہ نے دے دی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور کوڑ صاحب۔ اس سے بڑے معجزے تو کسی کو دیے ہی نہیں گئے، سراپا معجزہ۔ وہی آ کر آخری جو بھی ہوگا معاملہ، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کی معجزاتی شخصیت جو ہے در حقیقت وہ فیصلہ کن ہوگی۔ میرے نزدیک یہ ہے وہ چیزیں جس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں جدھر جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد دو نتیجے نکلیں گے۔ عیسائیوں کا مذہب ختم ہو جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ کہاں تم صلیب اٹھائے پھر رہے، میں صلیب دیا ہی نہیں گیا، یہ سب تمہارا ایک من گھڑت قصہ ہے، مجھے تو اللہ نے پہلے اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، صلیب ہی پر کھڑی ہوئی ہے عیسائیت ساری کی ساری، اور خنزیر کو قتل کر دی۔ خنزیر تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے لیے؟ کبھی اسلامی شریعت کے اندر موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا، وہی موسیٰ کی شریعت میں تمہیں دے کر گیا تھا۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، یہ لا تم پر نافذ رہے گا۔ گویا کہ عیسائی مذہب ختم ہو کر اسلام میں منتخب ہو جائے گا۔ یہودی ایک ایک ختم کر دیں۔ یہودی کیوں اس انجام کے مستحق ہیں؟ اللہ کا پرانا قاعدہ چلا آ رہا ہے، جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا، اگر قوم نے بحیثیت مجموعی رسول کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دی گئی۔ قوم نوح ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم ہود، عاد ہلاک ہوئی یا نہیں؟ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے، قوم شعیب، عمورہ اور صدوم کی بستیاں، آل فرعون۔ یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے رد کر دیا، محمد رسول اللہ کو رد کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس سزا کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن وہ سزا ان کا رسول ہی ان کو آ کر دے گا، اسی لیے انہیں اٹھا لیا گیا۔ ایک پوز آ گیا ہے، مستحق تو ہو گئے تھے اسی وقت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کہ ہلاک کر دیے جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا۔ جیسے کسی کو پھانسی کی سزا تو ہو جائے لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہیں ہوئی ہے، ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈیفر ہو گئی۔ یہودی ختم، عیسائیت ختم، اور عیسائی سب مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر ایک ملت واحدہ بن جائیں گے۔ اچھا، یہ جو میں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ نے یہ مجاہدین کی قیادت تھی، اسے آپس میں لڑا کر پھر یہاں سے بھاگ جانے کے اندر غافل سمجھی، اس کی وجہ یہ تھی امریکہ کو اندیشہ تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے جدید تعلیم یافتہ ہیں، یہ انجینئرز ہیں، گلبدین حکمت یار، احمد شاہ مسعود، استاد ربانی بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، عبدالرسول سیاب الازہر کے پڑھے ہوئے تھے، اسی طریقے سے صبغت اللہ جو ہے اللہ ہی کے ہے، تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے، جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فدعوہ بہا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری: قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہ جائے، بلکہ خوف بھی نہ رہ جائے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پر اس درجے یقین ہو جائے کہ انسان گویا کہ کلیتاً اپنے رب کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس کے دامن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تبتل اللہ۔ دوسرا ہے توکل علی اللہ، کسی اور کا کوئی سہارا، کسی اور سے
کسی اور ذریعے پر کوئی دار و مدار، کوئی تکیہ، یہ کیفیت توکل جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے سوا کسی کے پاس، کسی کے ساتھ نہ رہتا۔ تبتل الی اللہ، توکل علی اللہ۔ اور نمبر 3 ہے مصبر علی ما یقولون، جو بھی لوگ کہیں، لوگ استہزاء کریں، تمسخر کریں، مذاق اڑائیں، بلکہ اس میں یہاں تک بھی ہو جانا چاہیے کہ انسان نہ اس سے متاثر ہو، نہ مدح و ثنا سے متاثر ہو۔ تعریف ہو رہے ہو تو ایسا نہ ہو جائے، تعریف کی جا رہی ہو کہ پھولے نہیں سما رہا انسان اپنی اس تعریف کی وجہ سے، بلکہ یہ کہ اس میں بالکل ہر اعتبار سے، اس لیے کہ صبر کے معنی جو ہے وہ، جیسا کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں جب بحث آیا کرتی ہے صبر کی، تو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ صبر کے مختلف پہلو ہیں۔ صبر جو ہے الطاعہ بھی ہے، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ اس آیہ مبارکہ میں چونکہ ایک حکم کی تخفیف وارد ہوئی ہے، وہ حکم کے جو سورہ مزمل کے ابتدائی حصے میں آیا ہے، یعنی قیام اللیل، اور اس کی ایک مقدار معین کم سے کم اور اس میں جو بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف آئی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ پہلے رکوع کے مضامین کا ہم ذرا ایک جائزہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آج یہ عرض کیا کہ اکثر حضرات کے نزدیک اس کی آیات 19 ہیں پہلے رکوع کی، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اصل میں آیات کی گنتی کے ضمن میں بھی بالکل اتفاق نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہے کہ بعض قراء کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن قراء کوفہ کے نزدیک یہ آیتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم علیحدہ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین علیحدہ آیت ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے درس میں یہ بیان کر چکا ہوں بارہا، کیونکہ اس کا موقع آیا ہے کہ یہی اختلاف ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، تو ایک آیت وہ اور آخری 2 آیتیں جو ہے جو قراء کوفہ کے نزدیک ایک ہے، وہ ان کو جو 2 ہیں ان کو ایک شمار کر کے، تو سورہ فاتحہ میں آیت بسم اللہ کو شامل کر کے تعداد 7 ہی رہتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک آیت بسم اللہ ایک علیحدہ مستقل آیت ہے، بطور ایک علامت کے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن حکیم کی 114 سورتوں میں سے 113 کے آغاز میں آیت بسم اللہ ہے، سوائے ایک سورہ توبہ کے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کسی بھی سورت کا جز نہیں، سورہ فاتحہ کا بھی جز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی حضرات جب تلاوت شروع کرتے ہیں نماز میں تو وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے، بلکہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہی سے بات شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اہل حدیث حضرات اور شوافع جو ہے وہ آیت بسم اللہ کو بھی جہرن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اتحاد ہو جاتا ہے اوپر جا کر کے دونوں کے نزدیک سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ آیت بسم اللہ کو شامل کیا تو وہ آخری 2 آیتوں کو ایک شمار کیا، اور آیت بسم اللہ کو شامل نہیں کیا تو ان 2 آیتوں کو علیحدہ علیحدہ شمار کر لیا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ اسی میں ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ آیا 113 مرتبہ جو یہ آیت بسم اللہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے ہر سورت سے پہلے، قرآن مجید کی کل آیات کے شمار میں ان سب کو بھی گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا؟ اس اختلاف کی بنا پر 113 کا اختلاف تو یوں سمجھیے کہ صرف اسی ایک بات سے ہو جائے گا، جو ہر مرتبہ آیت بسم اللہ کو شمار کریں گے ان کی جو تعداد ہے وہ 113 بڑھ جائے گی، جو نہیں کرتے ہیں وہ 113 گھٹ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے نہ کسی اور سورت کے اندر شامل ہے، یہ ایک علیحدہ آیت ہے اور علامتاً لکھی ہوئی ہے۔ باقی اصل میں تو یہ جز جو ہے وہ سورۃ النمل کا ہے۔ حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ بلقیس جو تھی سبا کی ملکہ، ان کو انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ آیت مبارکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن در حقیقت سورتوں میں یہ صرف سورۃ النمل میں شامل ہے۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور بھی ہیں گنتی کے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر جو گنتیاں ہیں وہ 6200 سے کچھ اوپر یہ ہے کہ جو مختلف قرآن ہے اور مختلف جو بھی محققین ہیں انہوں نے گنتی کی ہے، تو یہ بڑا مائنر سا اختلاف ہے۔ یہاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع کی قراء کوفہ اور ہمارے پاس جو مصحف ہیں اور ہم لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ در حقیقت کوفے کے جو استاذ تھے قرات کے، در حقیقت انہی کی رائے پر ہے۔
تو ان میں تو سب جگہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے رکوع کی جو ہے آیات 19 اور دوسرے رکوع کی کل آیات 20، لیکن بعض حضرات کے نزدیک آیات ٹوٹل سورہ مزمل کی آیات 19 یا 18 بھی۔ اسی لیے میں نے آج کہا کہ اکثر حضرات کے نزدیک پہلے رکوع کی جو 19 آیات ہیں جو ہم پڑھ چکے، ان کے مضامین کا خلاصہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان 19 آیات میں خطاب اگرچہ کفار سے بھی ہے، بالواسطہ بھی ہے، بلا واسطہ بھی ہے۔ بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹ، خود براہ راست مخاطب ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، تو یہ بالکل براہ راست کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما۔ اب یہ جو خطاب ہے بظاہر حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس میں بھی انذار اور دھمکی جو ہے وہ ان کفار و مشرکین کے لیے ہے جو حضور کی مخالفت کر رہے تھے۔ لیکن یہ کہ یہ جو خطاب ہے خواہ کفار سے وہ بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، یہ تھوڑا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اکثر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے اور واحد کے سیغے سے خطاب ہے۔ اس میں جو احکام آئے ہیں ذرا ان کو گن لیجئے۔ آج مجھے یاد آ رہے ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم، کل جمعے میں بھی ان کا تذکرہ آیا اور میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت وہاں کی تھی۔ آج پھر مجھے وہ یاد آئے کہ وہ ایک ہندو فلسفے میں اور ان کے ہاں جو تصوف ہے اس میں ایک اشٹنگ مارگ کہلاتا ہے، یعنی 8 نکات پر مشتمل ایک پیوریفیکیشن آف دی سول، یا جسے ہم کہیں گے تقرب اللہ۔ مارگ کہتے ہیں راستے کو، شاہراہ کو، شارع کو۔ آج کل اگر آپ کہیں ہندوستان میں جائیں گے تو ہر جگہ مارگ لکھا ملے گا، گاندھی مارگ یعنی گاندھی روڈ، جیسے آپ کے ہاں شارع قائد اعظم ہے تو مارگ کہتے ہیں راستے کو۔ سلوک کے ان کے ہاں بھی 8 اصول ہیں، اور فرمایا کرتے تھے چشتی صاحب کہ سورہ مزمل میں بھی وہ 8 ہی احکام ہیں جو آئے۔ اگرچہ اس وقت جو میں بیان کر رہا ہوں 8 کا حصہ تو چونکہ میرے گنتی میں بھی وہی آیا، لیکن یہ کہ وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ چشتی صاحب نے وہ بات اسی طور سے بتائی ہو، لیکن یہ کہ اشٹنگ مارگ، اشٹنگ جو ہے یہ 8 کے لیے ہے سنسکرت میں، چونکہ ایرین لینگویجز بہت قریب ہے۔ ہشت جو ہے یہ فارسی میں 8 کے لیے، تو یہی اشٹنگ جو ہے اس میں سنسکرت میں ہے 8 کے لیے۔ تو اشٹنگ مارگ یعنی وہ راستہ جس کے اندر کے 8 مراحل ہیں یا جس کے لیے 8 احکام ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں بھی وہ ایک سلوک کے لیے جو 8 چیزیں لازمی ہیں وہ سورہ مزمل میں آئی۔ اب یہ تو ایک تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اس وقت میں عرض کر رہا تھا کہ 8 احکام ہیں کہ جو اس سورہ مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ میری تقسیم یہ ہے کہ ان میں سے 4 کا تعلق جو ہے وہ باطنی کیفیات سے ہے اور 4 کا ظاہری کیفیات سے۔ یہ تقسیم کلیتاً میری ہے، اس طرح کی کسی تقسیم کی طرف چشتی صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ بڑا توازن ہے اس میں، کہ ایک وہ احکام ہے کہ جن پر عمل نظر آ جائے گا اگر کوئی کر رہا ہے، وہ خارجی ایک شے ہے، اور ایک وہ کیفیات باطنی ہیں کہ جن کو ایک انسان خود ہی اپنے اگر گریبان میں جھانکے اور اپنے باطن کے اندر وہ غوطہ لگائے تو اسے محسوس ہوگا کہ وہ کیفیت ہے یا نہیں۔ جو ظاہری احکام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے قیام اللیل، اور اس قیام اللیل کے لیے جو مقدار آئی کہ تھوڑے سے حصے کے سوا اکثر و بیشتر حصہ، مزید وضاحت یہ آئی کہ نصف کو تو سمجھو کہ یہ گویا کہ ایک یعنی جنرل جو اصول ہے، عام اصول تو رہے گا نصفہ، لیکن یہ کہ اس میں کبھی کچھ زیادہ کبھی کچھ کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ نصف شب کا جو ہے وہ اہتمام کرو، کبھی اس میں سے کچھ کم کر لو، کبھی اس میں کچھ زیادہ بھی ہو جائے، اور اسی سے پھر جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں آیہ مبارکہ، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ 2/3 یا نصف یا 1/3، یہ گویا کہ اس کی تعبیر۔ تو پہلا حکم ہے قیام اللیل، رات کو کھڑے رہنا۔ دوسرا حکم ہے ترتیل قرآن، یہ کھڑے ہونا جو ہے یہ صرف ایسے ہی کھڑے ہونا نہیں ہے، یا نماز کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ تسبیحات کے اوپر دھیان دینا نہیں ہے، بلکہ اصل زور جو ہے وہ ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر
بار بار تکرار اور اعادے کے ساتھ اس کی تلاوت کرو۔ چوتھی چیز ہے حجر جمیل، اپنے معاشرے سے ذرا ایک طرح کا انقطاع جو ہے وہ اختیار کرو، لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ ایک ہے باطنی کیفیت، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ کہ حجر جمیل جو ہے، چونکہ یہ ظاہری ایک شے ہے، خوبصورتی کا اس میں ذکر ہے کہ علیحدگی تو اختیار کرو، لیکن یہ کہ وہ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ لٹ مار کر علیحدہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ مہذب انداز میں، جس کو کہ سورۃ الفرقان میں کہا گیا ہے قالوا سلاما وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور بلکہ اس کو تیسرے نمبر پر آنا چاہیے تھا حجر جمیل سے بھی پہلے، وہ ہے ذکر اسم رب، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ اس کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت جو رائے میرے نزدیک راجح ہے صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ اسم رب سے مراد یہاں اور ذکر اسم رب سے مراد ہے اللہ سے دعا کرنا اس کے اسماء حسنہ کے حوالے سے۔ اس کی گویا کہ تفسیر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے ہے یہ اسماء حسنہ، اللہ ہی کے ہے تو اس کو پکارو ان ناموں کے حوالے سے۔ مثلا یہ کہ ذکر کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ اللہ اللہ، ایک ذکر کی شکل ہو سکتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر کی شکلیں ہیں، لیکن ان میں پکارنا نہیں ہے۔ میں یہ ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ ایک غیابی ذکر ہے، غیب میں ہو کر جیسے کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ 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 یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ خطابی ذکر نہیں ہے، غیابی ذکر۔ ایک ہے وہ خطابی ذکر جس میں کہ پھر اللہ سے ہم کلام ہونے کی کیفیت ہوتی ہے، یہ ہے بلند تر شکل ذکر کی، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مخاطب ہوتے یا اللہ یا عزیزو یا قدیرو۔ اب یہ انداز جو ہے جو میں نے حوالہ دیا تھا کہ سائیں عبدالرزاق صاحب کو میں نے، یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے، اس انداز میں ذکر کرتے ہوئے دیکھا اور ایک عجیب کیفیت محسوس کی۔ تو فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اللہ کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ تو میرے نزدیک یہ 4 احکام ہو گئے ظاہری، قیام اللیل، ترتیل قرآن، ذکر اسم رب یعنی اللہ کو پکارنا اس کے اسماء کے حوالے سے، اور چوتھے حجر جمیل۔ 4 ہی احکام ہیں کہ جو داخلی ہیں، داخلی کیفیات سے متعلق ہیں۔ تبتل اللہ، اندر بالکل یکسو ہو جائے آدمی کہ کسی اور سے کوئی امید، کوئی توقع، کوئی لالچ، کوئی متعلق نہ رہے۔